اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن ابی عدی نے، وہ شعبہ سے، وہ قتادہ سے، وہ ابو صدیق الناجی سے، وہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا کان فی بنی اسرائیل رجل، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، قتل 99 انسانا، اس نے 100 انسان قتل کیا۔ ثم خرج یسأل، پھر وہ نکلا سوال کرنے لگا، پوچھنے لگا۔ فأتی راہبا فسألہ، وہ ایک راہب کے پاس آیا، اس سے اس نے پوچھا۔ فقال لہ، اس نے اس کے لیے کہا توبہ، کیا توبہ؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، کوئی توبہ نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فجعل یسأل، وہ پھر لوگوں سے سوال کرنے لگا میری توبہ ہے۔ فقال لہ رجل، اسے ایک آدمی نے کہا ائت قریۃ کذا و کذا، فلاں بستی چلے جاؤ۔ فأدرکہ الموت فناء بصدرہ، اسے موت نے آن لیا، بس وہ آگے کو بڑھا اپنے سینے کے ساتھ، نحوہ، اس بستی کی طرف۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، آپس میں جھگڑنے لگے اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ فأوحى اللہ الی ہذہ ان تقربی، اللہ نے اس زمین کی طرف وحی کی کہ تو ذرا قریب ہو جا۔ وَأَوْحَى إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي، اور جس بستی سے وہ چلا تھا اس زمین کو وحی کی تو ذرا دور ہو جا۔ وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، تم پیمائش کر لو جو ان دونوں کے درمیان مسافت ہے۔ فَوُجِدَ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ، وہ جس نیک بستی کی طرف جانا چاہتا تھا اس کا فاصلہ دوسری بستی سے جہاں سے وہ نکلا تھا صرف 1 بالشت زیادہ نکلا، وہ اس پر ہی معاف کر دیا گیا۔ اس حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ، ایک بندے نے قتل کیے اور 100 کر دیے، پھر وہ اللہ کی مغفرت چاہتا تھا، وہ نکلا پوچھنے لگا، کسی نے کہا فلاں بستی چلے جاؤ، اس بستی پر پہنچا نہیں تھا، راستے میں تھا، بلکہ راستہ آدھا بھی نہیں ہوا تھا، اس کو موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ عذاب والے کہنے لگے 100 بندوں کا قاتل ہے، رحمت والے کہنے لگے توبہ کی طرف چل پڑا تھا، وہ کہنے لگے توبہ کی طرف چلا تھا، پہنچا نہیں، یہ اختلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اختلاف نہ کرو، تم زمین کی پیمائش کر لو، یہ جہاں سے چلا ہے جس بستی کی طرف، اگر تو وہاں سے اس بستی کی طرف کا اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا اور کم باقی رہ گیا تو اس کو جنت والے لے جائیں، اگر فاصلہ کم تھا اور زیادہ مسافت باقی تھی تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں۔ بات ایسے ہی تھی کہ فاصلہ کم تھا، مسافت زیادہ باقی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے والی زمین سے کہا تو سکڑ کے ذرا قریب ہو جا، اور جہاں سے چلا تھا اس کو کہا تو دور ہو جا۔ جب پیمائش کی گئی تو صرف 1 بالشت کا فاصلہ نکلا، اتنے فاصلے پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہاں سے 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بغیر علم کے مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ پہلا بندہ جس سے اس نے پوچھا تھا اس نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ غلط مسئلہ بتانے کی سزا انسان کو بعض دفعہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے جس طرح اس کو مل گئی۔ دوسری بات یہ ہے کبھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر
یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تیری توبہ نہیں، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام توبہ پہ رکھا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، غلط کہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا، یا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو توبہ کوئی توبہ اس کی نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ باقی جو غلط ہے اس کی غلطی پر رد ڈٹ کے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں او جی کسی کو غلط نہ کہو، کیا پتہ کوئی اللہ کے کتنا قریب ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے جو تم میں سے غلط چیز کو دیکھے وہ اس پر رد کرے۔ یہاں پر جس چیز سے روکنا مراد ہے وہ کسی کو جنتی یا جہنمی کہنا ہے، وہ مت کہو کسی کو۔ البتہ کسی کی برائی دیکھو اس کو ضرور روکو اس سے۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ اب وقت گزر گیا، آپ جس حالت میں بھی ہیں توبہ کی طرف چل پڑیں، اللہ معاف کرنے والا۔ شیطان کے برائی کروانے کے بعد جو طریقے ہیں نا وہ کئی ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ بندے کو کہتا ہے اللہ تو نے کون سی پہلی دفعہ کیا، تیری تو عادت ہے، تو کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے اللہ معاف کر دے، تیرے جیسے کے لیے توبہ ہے۔ بعض بندوں کو دل ہی دل میں شیطان ایسی مایوسی پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے کب اللہ نے معاف کرنا، میں تو ہوں ہی بڑا برا۔ اللہ تو معاف کرتا ہے ان بندوں کو جو سچے ہوتے، میں تو بڑا جھوٹا آدمی ہوں، وعدہ کرتا ہوں پھر اللہ سے خلاف ورزی کر دیتا ہوں۔ یہ شیطان ہے جو آپ کو توبہ سے روک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جب تک تیری سانس نہیں اکھڑتی تو توبہ کرتا رہا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ تو انسان کو جس عمر میں بھی ہو توبہ کی طرف چل پڑنا چاہیے۔ میں کل ایک جگہ پر عصر کی نماز پڑھی پرسوں، تو وہاں پر ایک بزرگ جس کی عمر آخر عمر میں تھا، اس نے آگے مٹی رکھی ہوئی اور وہ نماز پڑھ رہا۔ میں تھوڑا سا متردد ہوا۔ خیر نماز پڑھنے کے بعد ایک بندے نے اس کو میرا تعارف کروایا، مجھے اس کا کروایا، جی یہ پڑوسی ہیں ہمارے۔ بات چیت چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے بظاہر جو میں نے دیکھا وہ محسوس کر رہا تھا کہ میں غلط ہوں، تو اس نے میرے ساتھ وعدہ بھی کیا میں آپ کے پاس آؤں گا، بیٹھوں گا، آپ سے دلائل دیکھوں گا، حق کو قبول کروں گا۔ لیکن جو چیز اس میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ اب تو میری زندگی گزر گئی، اب پیچھے کیا رہے گا۔ یہ شیطان ہے جو اس کو کہہ رہا ہے کہ جس عقیدے پر تیری زندگی گزر گئی اب اس کو تو کیا بدلے گا۔ اور آپ دیکھیں کسی بندے کو آپ دعوت دیں گے کہ بھئی آپ کا یہ عمل حدیث کے خلاف ہے، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کے ذہن میں سب سے پہلے آئے گا میں تو ساری زندگی یہی عمل کرتا رہا ہوں، یہ آج آ کر مجھے کہتا تو غلط کر رہا ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ آپ کو آخر عمر کے اندر بھی حق کسی جگہ سے ملے اس کو قبول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس کو ترک کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں۔ اب یہ دیکھیں آخر عمر میں اس بندے نے توبہ کی طرف یہ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جانے کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ اور ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے، حدیث کے لفظ ہیں فناء بصدرہ، وہ اپنے سینے کے ساتھ گھسٹنے لگا آخری وقت جب اس کا آیا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے آپ حق کی طرف، سچ کی طرف جہاں تک آپ کی آخری سانس باقی ہے کوشش کریں، جس طرح کہ اس نے کی۔ پھر اللہ نے اس کا فاصلہ کم ہونے کے باوجود بھی اس کو معاف کر دیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا ایسی حدیث سے میرے اور آپ کے لیے تسلی کا باعث ہے۔ ہمارا ماضی جیسا بھی ہے، ہم اللہ کی طرف آئیں تو صحیح، سچی توبہ کریں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہے جو بندے کو اس کا تانا نہیں دیتا۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ اللہ نے فلاں بندے کو بلا کر کہا جا آئے تو 100 دفعہ توبہ کر کے مکر گیا؟ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ یہ بندہ جو بندے کو کبھی معاف نہیں کرتا، بندہ بندے کو تانا دیتا ہے، تو ایسا ہے، تو رب ایسے نہیں کرتا، رب کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔
امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو زناد نے، اعرج سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، ثم اقبل علی الناس، پھر آپ لوگوں پر متوجہ ہوئے، فقال، پس آپ نے فرمایا بین رجل یسوق بقرہ اذ رکبها فضربها، اس دوران کہ ایک بندہ گائے کو لے کر جا رہا تھا، وہ اس کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کو مارنے لگا، فقالت انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث، وہ گائے آگے سے بول کر کہنے لگی ہم اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیے گئے جس کے لیے تو ہمیں استعمال کر رہا ہے، یعنی ہم سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے گئے۔ فقال الناس، لوگ کہنے لگے سبحان اللہ بقرۃ تکلم، یہ گائے ہے اور بات کر رہی ہے۔ فقال، پس آپ نے فرمایا فإنی أؤمن بهذا انا وابو بکر وعمر، میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما ہما ثم، اور ابو بکر اور عمر وہاں پر آپ کی مجلس میں موجود بھی نہیں تھے۔ وبینما رجل فی غنمہ، اس دوران کہ ایک آدمی اپنی بکریوں میں تھا، اذ عدت الذئب، ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، فذهب منها بشاة، وہ ان بکریوں میں سے ایک بکری لے گیا، فطلب، اس چرواہے نے اس بھیڑیے کو پکڑا، اس کا پیچھا کیا، حتی کأنہ استنقذها منہ، یہاں تک کہ اس نے اس بکری کو اس بھیڑیے سے چھڑوا لیا۔ فقال له الذئب، بھیڑیا اس سے کہنے لگا ھذا استنقذتها منی، یہ تو اب تو نے میرے سے چھین لی ہے۔ فمن لها یوم السبع، درندوں کا جو دن ہوگا اس دن اس کو میرے سے کون بچائے گا، اس دن اس کو کون بچائے گا۔ یوم لا راعی لها غیری، جس دن میرے سوا بکریوں کا چرواہا ہی کوئی نہیں ہوگا، یعنی بھیڑیے بکریوں کو چروائیں گے، جس کو چاہیں گے کھائیں گے۔ فقال الناس، لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ذئب یتکلم، بھیڑیا اور باتیں کر رہا ہے۔ قال فإنی أؤمن بهذا انا وابو بکر وعمر، آپ نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما ہما ثم، حالانکہ آپ کی اس مجلس میں ابو بکر اور عمر نہیں تھے۔ ہمیں بیان کیا علی نے، ہمیں بیان کیا سفیان نے مسعر سے، وہ سعد بن ابراہیم سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ اللہ کے نبی سے اسی کی مثال۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عجائب بیان کیے۔ بنی اسرائیل کے اندر بڑے عجائب ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کبھی کبھار جانور بھی بات کرتے تھے۔ ایک بندہ گائے کو لے کے جا رہا تھا، گائے کو اس نے مارا اور اس کے پر سوار ہو گیا۔ گائے اس کو کہنے لگی میں سواری کے لیے نہیں بنائی گئی، میں تو زمین کو پھاڑنے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے بنائی گئی ہوں، میرے سے وہ کام لو میں جس کے لیے بنائی گئی ہوں۔ لوگ کہنے لگے اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ گائے باتیں کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں، ابو بکر، عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ قرب قیامت بھی ایسا ہوگا، اس امت کے اندر بھی ایک شخص یوں ہی کرے گا، گائے بول کے کہے گی کہ ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، ابو بکر، عمر اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ بکریاں چروا رہا تھا، بھیڑیا آیا، ایک بکری لے کر بھاگ گیا، چرواہا اس کے پیچھے بھاگا، اس نے بکری چھڑا لی اس سے۔ بھیڑیا اس چرواہے کو کہنے لگا آج تو نے اس کو میرے سے چھڑا لیا، اس دن ان کو کون بچائے گا جو درندوں کا دن ہوگا۔ درندوں کے دن سے مراد وہ وقت ہے جس وقت قیامت کے قریب شہر خالی ہو جائیں گے، لوگ وہاں سے نکل جائیں گے اور صرف درندے ہی درندے ہوں گے۔
وہ دن مراد ہے۔ اس دن ان کو کون بچائے گا ہم سے؟ لوگ پھر کہنے لگے اللہ اکبر، بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں، ابو بکر، عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک تو باب میں حدیث لانے کا مقصد بنی اسرائیل کے عجائب بیان کرنا، اور دوسری بات جو ہے غیبی امور پر ایمان۔ ایک بات آپ کی عقل نہ بھی مانے، اگر وہ صحیح جگہ سے آپ کو مل جائے تو اس کو لینا اور اس پر ایمان لانا آپ پر لازم ہے۔ مثلا ایک بات صحیح حدیث میں آ گئی، آپ کی عقل مانے نہ مانے اس پر ایمان لازم ہے۔ آج عقل پرست وہ یہ کہتے ہیں جی یہ بات عقل میں نہیں آتی، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ بھئی جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو عقل لا الہ الا اللہ کے تابع ہو گئی۔ تیسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے ابو بکر اور عمر کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اکثر جن کا ذکر کیا کرتے تھے وہ کون تھے؟ ابو بکر اور عمر۔ حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام کوئی کم نہیں ہے، سیدنا عثمان کا مقام کم نہیں ہے، لیکن آپ اکثر موقعوں پر یہ کہا کرتے تھے یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، اس بات پر ایمان میرا ہے، ابو بکر کا عمر، یعنی ابو بکر اور عمر وہاں پر موجود بھی نہیں ہے اور اللہ کے نبی ان کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لائیں۔ یہ ہوتا ہے کمال کہ آپ کو اپنے ابو بکر اور عمر پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے یہ بات نہیں بھی سنی تو آپ نے کہا کہ وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس امت کے عظیم ترین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور عمر، اور ہمیں ان دونوں کے ساتھ اسی نظریے سے محبت رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل لوگ یہ ہیں، اور جب بندہ ان سے بغض رکھے، ان کے بارے میں افواہات بکے، اور بندہ یقیناً اللہ کے نبی کا بھی دشمن، اللہ کا بھی دشمن، اور ان صحابہ کرام کا بھی دشمن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حدیث نمبر 3470 اور 71۔ آج کا دن